بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ تو پیارے بھائی، اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ سب سے بڑی وجہ کہ ہمیں نماز پڑھنا تو سکھا دیا جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہا، جلدی جلدی ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد جلدی جلدی رکوع میں گئے، رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح نہ تشہد کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ۔ اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ میں بھی 20% لوگوں کو، اگر ایک جماعت ہو رہی ہے تو اس میں 20% لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن پوری نماز کا ترجمہ اور انکلوڈنگ تشہد کا ترجمہ مشکل سے 2% لوگوں کو آتا ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اب آپ خود سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ یہیں اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، ثنا کا ترجمہ آتا ہو، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو دل کے اندر آپ ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے، تو کیا دل نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی ریزن ہے میرے حساب سے۔ سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز عربی میں تو آتی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب ترجمہ نہیں آتا تو بھائی ہمیں سمجھ کیسے آئے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر تو لازمی سی بات ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ پیپر دے رہا ہے، وہ سنانے جا رہا ہے ٹیچر کو، اس نے رٹا مارا ہوا، اس کو پتہ شتا کچھ نہیں ہے، جہاں سے رکا وہاں سے بھول گیا، تو رٹا لگا ہوا ہے ایک نا۔ تو بھائی کتابیں اویلیبل ہیں، آپ نماز کی کتابیں اویلیبل ہیں، اس میں ترجمہ ہے، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ تو میرے بھائی، جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں آئے گا، جب ہماری نماز کے اندر کنسنٹریشن جسٹ سیک آف اتنی ہوگی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی پھر ہم کیسے نماز میں دل لگے گا؟ نماز کا تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رب میرے سامنے ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو آ گیا، ایک بات آ گئی کہ ترجمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر نماز، کیونکہ ایمان کا لیول جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور جو میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ایمان کا لیول ہوگا تو نماز میں دل لگے گا۔ اب ایمان کا لیول لانے کے لیے، نماز میں کنسنٹریشن لانے کے لیے آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، نماز کے ترجمے کے بغیر آپ نماز صرف ایک رٹا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، چلو بھائی نماز ہو گئی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز میں کیسے دل لگے گا آپ کا؟ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے ہم، یعنی کہ نماز جو ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، اللہ بلاتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ اب آپ کو یہ میری بات تھوڑی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات، ایک مسجد میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 50 ہوتے ہیں، 60 ہوتے ہیں، اگر اس ایریے کو دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا اللہ نے ہر کسی کو توفیق دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی؟ نہیں۔ تو بھائی جب نماز پڑھو، نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے توفیق دے اگلی نماز پڑھنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی کتنی دنیا ہے جن کو اذان کی آواز آتی ہے اور دوسرے کان سے وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ جو انسان، میں کہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں نا، اس کو نماز کی توفیق دے دیتے ہیں۔
تو بھائی نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے مسجد سے نکلے ہم نے نماز پڑھ لی, واہ جی واہ ہم تو نماز پڑھ کے آ رہے ہیں عصر کی. بھائی اللہ سے شکر ادا کرو اور اگلی نماز کی توفیق مانگو, کیونکہ اگر اللہ توفیق دے گا تو آپ اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بڑی عوام ہے جو کہ جو مطلب ان کے بڑی عوام ہے جو کہ اذان کی آواز سنتی ہے اور اس کان سے سنتی ہے اس کان سے نکال دیتی ہے. زیادہ ہوتا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز آہستہ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی یہی ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے جلدی اذان ختم ہو رہا ہم اگلا سین دیکھیں. تو بھائی یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی, تو یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کیا, اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نماز کی. دوسری چیز, یہ 2 چیزیں ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 3, میں یہ نہیں جانتا کہ کیا ہے لیکن یہ میرا اپنا فہم ہے, میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں, جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں آپ نماز سے بھی دور ہونا شروع ہوتے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, لغو باتیں ہوتی ہیں, ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں گے جو خود بے نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی محفل میں مت بیٹھو جہاں میرا ذکر نہ ہو, ایسی محفل میں مت بیٹھو, ٹھیک ہے نا بھائی. تو قرآن کو ڈیلی پڑھیں, اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, 2 آیات پڑھ لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. میں اس چیز سے قائل ہوں کہ جب قرآن سے آپ دور ہونے لگتے ہیں نماز سے بھی دور ہونے لگتے ہیں. یہ ایک ساتھ ہے چولی دامن کا, یعنی کہ اللہ کی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو نماز کے ٹائم آٹومیٹکلی آپ نماز کے لیے دوڑیں گے. آپ نوٹ کر لیجئے گا, آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ قرآن کی 2 سے 3 ورسز پڑھیں ترجمے کے ساتھ, سٹارٹ کر دیں, آج سے سٹارٹ کر دیں. آپ نوٹ کریں گے اذان کی آواز آئے گی, آپ کے کانوں میں بھی آئے گی. میں آپ کو یعنی کہ یہ آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو سینوں کے ساتھ چپکا کے رکھو, یہ ایسے دور بھاگتا ہے جیسے انہوں نے ایک اونٹنی کی مثال دی کہ جب اس کو چھوڑو تو وہ دور بھاگ جاتی ہے. تو قرآن کو سینوں سے چپکا کے رکھیں اور قرآن کو پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت کریں, ضرور کریں. میں اس چیز کا کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے, لیکن سمجھیں قرآن ہمارا مینول بک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اس کو سمجھیں گے تبھی عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا. آپ آزما کے دیکھ لیں, نمبر 1 نماز کا ترجمہ پورا پڑھیں, سمجھیں. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا, اللہ سے توفیق مانگیں نماز پڑھنے کی, شکر ادا کریں جب نماز پڑھ لیں. فور ایگزامپل آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو شکر ادا کریں گے, یا رب تیرا بہت بہت شکر ہے, تو نے مجھے توفیق دی ظہر کی نماز پڑھنے کی, اب مجھے عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد تیسرا, قرآن کو سینے سے چپکا لیں. چپکانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا نماز میں دل کیا, آپ کو یہاں تک آپ کا ایمان کا لیول اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کے سامنے. تو میرے بھائی نماز میں دل اس وجہ سے نہیں لگتا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں ہم ان سے بہت دور ہیں, ٹھیک ہے. آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ اگر یہ ہم 3 چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی, نماز میں دل بھی لگے گا. تو بھائی اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع آپ پیدا کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے ہاتھ میں. اللہ سے توفیق مانگیں, نماز کا ترجمہ پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ مجھ سے لکھوا لیں, آپ گارنٹی لے لیں, اللہ سے جب آپ توفیق مانگیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دیں گے, ٹھیک ہے. قرآن کا نماز کا ترجمہ پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں, اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ تو ویسے ہی ہدایت کی کتاب ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کیسے نہیں دیں گے. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا شروع کر دیں گے.
ہدایت دینا شروع کر دیں گے. تو میرے بھائی یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز میں آپ کا دل لگے, لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.